آج 18 جولائی ہے اور مڈل ایسٹ سے اس وقت 5 بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس اور ینبو میں ایران نے حملے کیے ہیں۔ حملے کے بعد پاکستان نے ایران کو وارننگ دی ہے کہ سعودی عرب پر اب اور حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایران نے عراقی کردستان میں کرد گروپس کے کئی ٹھکانوں پر میزائل اور ڈرون سے بڑے حملے کیے ہیں۔ پاکستان اور کویت کے بیچ ڈیفنس پیکٹ، انرجی کوآپریشن اور انویسٹمنٹ کو لے کر اہم بات چیت چل رہی ہے۔ جارڈن، کویت، قطر، UAE اور عراق میں امریکی بیسز پر ہوئے ایرانی حملوں کے نقصان کی نئی تصویریں سامنے آئی ہیں۔ ایران کے فارن منسٹر سید عباس اراغچی نے بندر خمیر حملے کے 3 شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ یہ ساری خبریں تفصیل سے جانتے ہیں۔ اب تک کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ سعودی عرب کے الخرج میں واقع پرنس سلطان ایئر بیس اور ینبو علاقے میں ایران نے حملے کیے ہیں۔ پرنس سلطان ایئر بیس کے قریب ایک دھماکے کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے۔ وہیں ینبو پر بھی حملے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کے سب سے اہم آئل پائپ لائن نیٹ ورک سے جڑا یہ علاقہ مانا جاتا ہے، ینبو علاقہ۔ سعودی عرب پر ہو رہے حملے کے بیچ پاکستان نے ایران کو میسج پہنچا دیا ہے کہ اگر سعودی عرب پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اسے پاکستان پر حملہ مانا جائے گا۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان کی حکومت اور ملٹری قیادت نے یہ پیغام سیدھے ایران کی اعلیٰ قیادت تک پہنچایا ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے بیچ بڑھتے تناؤ کے بیچ اس مدے پر ہائی لیول کانٹیکٹ ہوا ہے۔ حالانکہ اس دعوے پر پاکستان، ایران یا سعودی عرب کی طرف سے فی الحال کوئی آفیشیل بیان ابھی سامنے نہیں آیا ہے۔ وہیں اس کے ساتھ ہی ایران نے عراقی کردستان میں موجود کرد فائٹرز کے کئی ٹھکانوں پر بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے بڑے حملے کیے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ان حملوں میں کئی بیسز پوری طرح تباہ ہو گئے ہیں۔ عراق کے ہی سلیمانیہ کے کئی علاقوں میں آگ اور زوردار دھماکوں کی تصویریں سامنے آئی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے یہ حملے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد ہو رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے دوسرے لوگ بھی کام کرتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کا اشارہ کرد ملیشیا کی طرف تھا جو ایران پر زمینی حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد ایران نے عراق میں اربل اور سلیمانیہ علاقے میں بڑے حملے کیے ہیں۔ حملوں میں بڑی تباہی کی تصویر بھی سامنے آئی ہے۔ ادھر پاکستان اور کویت کے بیچ ڈیفنس کوآپریشن کو بڑھانے پر اہم بات چیت چل رہی ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق دونوں ملک ایک بڑے ڈیفنس پیکٹ پر بات کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، جس کے بدلے انرجی کوآپریشن اور انویسٹمنٹ بڑھانے پر بھی چرچا ہو رہی ہے۔ کویت ایئر کرافٹ، ڈرون، ایئر ڈیفنس سسٹم اور دوسری ملٹری کیپیبلٹی میں تعاون چاہتا ہے۔ حالانکہ پاکستانی آفیشیلز کا کہنا ہے کہ اس وقت کمبیٹ ٹروپس بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ ایران تناتنی آگے بڑھی تو ان بات چیتوں پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اس بیچ امریکی بیسز پر حالیہ حملوں کے بعد نقصان کی نئی تصویریں جاری کی گئی ہیں۔ تصویروں کے مطابق جارڈن کے کنگ فیصل ایئر بیس پر ویئر ہاؤس، ہینگر اور ٹروپس بیرک کو نقصان پہنچا ہے۔ کویت کے مینا عبداللہ انڈسٹریل زون میں موجود امریکی لاجسٹکس ویئر ہاؤس جل کر تباہ ہو گیا ہے۔ قطر کے العدید ایئر بیس میں بھی ایک ویئر ہاؤس پر آگ کے نشان دکھائی دیے ہیں۔ عراق کے اربل ایئرپورٹ میں واقع امریکی بیس پر ایک امریکی ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جبکہ UAE کی شیخ زاید ملٹری سٹی میں 3 سٹوریج فیسلٹی پوری طرح تباہ ہونے کا دعویٰ ان تصویروں میں کیا گیا ہے۔ وہیں ایران کے فارن منسٹر سید عباس اراغچی نے بندر خمیر برج پر امریکی حملے میں مارے گئے 3 لوگوں کو خراج عقیدت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ان شہیدوں کا خون ہرگز رائے گاہ نہیں جائے گا۔ اراغچی کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب ایران لگاتار کہہ رہا ہے کہ امریکی حملوں کا جواب اپنے طے شدہ وقت اور طریقے سے دیا جا رہا ہے اور دیا جائے گا۔